اور آپ کی زبان میں بھی نرمی ہے. فاعف عنہم، آپ معاف کرنے کی عادت ڈالیے اور معاف کرنے کے بعد ان کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائیے. واستغفر لهم الہ العالمین، آپ ان کو معاف کر دیجیے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ میں بہت جلدی 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں اس وقت کے مکے کے سب سے زیادہ علم والے، جن کو آسمانی کتابوں میں مہارت حاصل تھی، آسمانی کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، تورات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ان کا کام تھا، تورات کے ماہر تھے. ان کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی بھائی اپنے بھتیجے کو دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. حضور اکرم علیہ السلام کو انہوں نے مخاطب کیا، بھتیجے کیا بات پیش آئی؟ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی پوری رودات سنا دی کہ میں اتنے دنوں سے جاتا تھا غار ہرا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، توشہ لے کر خود جاتا، اور کبھی میری بیوی حضرت خدیجہ بھی کھانا لے کر پہنچا دیا کرتی تھی، میں وہاں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. کل کی رات ایک واقعہ پیش آیا، ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے دبوچ لیا، اور دبوچنے کے بعد کہا اقرا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دبوچا، اور پھر یہ باتیں کہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پوری رودات سنا ڈالی تو اس وقت ورقہ نے بہت لمبی سانس لی، اور لمبی سانس لینے کے بعد فرمایا کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب تم کو تمہاری قوم تمہارے گھر سے باہر نکال دے گی. تم کو تمہاری قوم تمہارے گھر سے باہر نکال دے. آپ غور کریں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو ان کے درمیان الصادق الامین کے لقب سے مشہور ہے. اور حضور کو تعجب ہو رہا، اوا مخرجی ہوں، چچا صحیح بتائیے کیا میرے ساتھ یہ حرکت کریں گے لوگ؟ مجھ کو تو امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، مجھ سے سچا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، میرے ہر فیصلے پر وہ لبیک کہتے ہیں، میرے ساتھ ایسا برتاؤ ہوگا؟ تو اس وقت ورقہ نے کہا ہاں جب بھی جس زمانے میں بھی وہ باتیں جو تم بیان کر رہے ہو کوئی لے کر آیا ہے، قوم نے ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے. تو جو علماء اور جو رہبران قوم و ملت جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، مخلوق خدا کی ہمدردی کا جذبہ ہے، اور اس ہمدردی کے نتیجے میں آج سنگ بنیاد کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے. آج یہاں سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. پہلے ہی سے باخبر رہنا چاہیے کہ ہم جب تعلیم کا کام کریں گے تو قوم ہم کو سروں پر نہیں بٹھائے گی، قوم ہم کو تاج و تخت سے نہیں نوازے گی، بلکہ جس قوم کی ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر ہوگی وہ قوم ہمارے خلاف طرح کے پروپیگنڈے کرے گی، منصوبے بنائے گی، لیکن ہمیں کسی موڑ پر بھی اپنے قدموں کو اکھڑنے نہیں دینا ہے. اگر ہم نے کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ ثابت قدمی کے ساتھ موت تک کے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی عمر خضر دے دے تو قیامت تک کے انشاءاللہ اس جگہ سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہیں انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم و تعلم کے ذریعے سماج برائیوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اور جو تعلیم و تعلم کی خدمت انجام دیتا ہے قوم اس کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتی ہے. حضور اکرم علیہ السلام کو نہیں بخشا گیا تو آپ کو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ لوگ اعتراضات کریں گے، طرح کی باتیں کہ مولوی صاحب چندہ لے کر آئے سب کھا گئے. حالانکہ مولوی صاحب کے ساتھ کمیٹی ہوگی، ایک پیسے کا حساب لیا جاتا ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیسہ 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے. پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب حساب کرنے کا نمبر آتا ہے، اور آڈیٹر سے آڈٹ رپورٹ مانگنے کے لیے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کئی گھنٹوں اور کئی دن تک حساب ہوتا ہے کہ 1 روپیہ ہماری طرف نہ جانے پائے. اگر کہیں لکھا نہیں خرچ تو اپنی جیب سے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، لکھا نہیں ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں. آپ لاکھوں خرچ کر ڈالیں، لکھا نہیں ہے آپ نے تو اس لیے اس کا کوئی حساب نہیں، اپنے پاس سے خرچ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود قوم بخشے گی نہیں. مدرسے کے کام سے نکلے ہیں، گاڑی
لوگ کہیں گے مولوی صاحب گاڑی سے گھومنے لگے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں یہاں سے بہرائچ جائے اور پیدل جائے، رسیا موڑ پہ انتظار کریں بس کا تو 2-3 گھنٹے سفر میں گزر جائیں گے۔ یہ 2-3 گھنٹے اگر گاڑی سے چلے جائیں تو وہاں اچھا خاصا مدرسے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کام کے لیے آپ سہولیات اختیار کریں گے تاکہ مدرسے کی ترقی ہو، مدرسے کی تعمیر اور تعلیم میں بلندی حاصل ہو، اس کام کے لیے کریں گے، لیکن قوم کسی حال میں نہیں بخشے گی۔ جب قوم کی طرف سے اعتراضات کی بوچھار ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے زبان سے پھول برسانا ہے، محبت کے پھول برسانا ہے، معاف بھی کرنا ہے، اور دل میں گنجائش پیدا کر کے جتنے اعتراضات کرنے والے ہیں سب کو سینے سے لگانا ہے۔ جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعلیم کا یہ چھوٹا سا پودا تناور درخت بنے گا اور پورے علاقے کا مرکز بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔